بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اردو کی بہت خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ کہانی بڑی کلاس کے بچوں کے لیے ہے، 8ویں 7ویں۔ تو کہانی کے اندر انسان کی کوشش، عزم، ولولہ، ہمت اور سیکنڈ آپشن یعنی خاص طور پر جو اس کا موضوع ہے وہ متبادل سوچ کا موضوع ہے۔ یعنی ایک ہی پیٹرن پر زندگی گزارنے کے بجائے زندگی کے اور دوسرے راستوں کا اختیار کرنا اس کا اصل موضوع ہے۔ تو آئیے میں آپ کو کہانی پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ہم اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی کریں گے اور اس کے کمپریہنشن کے سوالات بھی کریں گے۔ تو کہانی ہے جناب آپ کی پان والا۔ کہانی کا نام ہے پان والا۔ پان والے کی دکان پر موٹے موٹے اور سبز و سرخ چمکدار حروف میں لکھا ہوا برگ سبز است تحفہ درویش۔ کیا؟ برگ سبز است تحفہ درویش، یعنی یہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ برگ کا مطلب ہوتا ہے پتا، سبز کا مطلب گرین، ہرا، است بہترین ہے، تحفہ درویش درویش کا تحفہ کا سائن بورڈ دیکھ کر میں ٹھٹکا۔ برگ سبز اور پان کی نسبت میں وہ ادبی لطف آیا کہ میرے قدم خود بخود دکان کی طرف اٹھ گئے ہیں۔ سوچتا جا رہا تھا کہ یہ شاعرانہ تخیل ایک پان والے کو کیسے سوجھا۔ ممکن ہے کہ جس طرح شیخ سعدی نے ایک تربوز بیچنے والے کو من قاش فروشم دل صد پارائے خوشیم، ٹھیک ہے، یہ بھی اس نے فارسی کے اندر جملہ بولا ہے، جس میں تربوز والا جب دل کے جس طرح خاشوں کو تربوز کی پھانکیں یا خاشیں نکالتا ہے تو بالکل ایسے نکالتا ہے جیسے کسی نے دل کو چیر کے خاشوں کی شکل میں رکھ دیا ہو۔ بتا دیا تھا شاید اسی طرح لکھنؤ کے کسی سعدی نے اس پان والے کو برگ سبز کا نسخہ بتا دیا ہو۔ بہرحال میں دکان پر پہنچا۔ دکان پر ایک آتا تھا ایک جاتا تھا۔ میں نے اکنی چٹکی میں دبائی۔ پرانا زمانہ ہے، اکنی کا مطلب ایک آنا، ٹھیک ہے، 6 پیسوں کا ایک آنا ہوتا تھا۔ خیر، میں نے اکنی چٹکی میں دبائی، پان والے کی طرف بڑھائی، کہا بھائی 2 پان دینا۔ آواز سن کر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اکنی لیتے وقت آنکھیں 4 ہوئیں۔ ظفر صاحب کہہ کر پان والا دکان سے کود پڑا اور میرے گلے لپٹ گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کون ہے جو اس بے تکلفی سے لپٹ گیا۔ بھلا مجھ سے اس سے کبھی شناسائی کیا رہی ہوگی، وہ بھی اس بے تکلفی کی۔ میں علی گڑھ کا گریجویٹ اور سرکاری نائب تحصیلدار یعنی ڈپٹی کمشنر، اور یہ پان والا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں دیکھ رہا ہے جو میرے متعلق نہ جانے کیا کیا خیال کرے۔ 2-3 منٹ تک پان والا نہایت گرم جوشی کے ساتھ مجھے سینے سے لگائے رہا، لیکن میری طرف سے سرد مہری اور فرار کی کیفیت محسوس کر کے بولا، ظفر شاید تم نے اپنے حبیب کو نہیں پہچانا۔ حبیب تم اور پان کی دکان؟ میں نے یقین نہ آنے والے انداز میں کہا۔ اس نے دکان پر بیٹھے ہوئے لڑکے سے کہا، دکان بند کر دو اور گھر آؤ، میں چلتا ہوں۔ پھر میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک طرف لے چلا۔ راستے میں نے پھر کہا، تمہیں یہ کیا سوجھی؟ کیا ہے گریجویٹ ہو کر پان بیچنے بیٹھے؟ کہیں ملازمت نہیں ملی تھی تو میرے پاس چلے آتے، میں پیشکاری میں رکھ لیتا، ٹھیک ہے، پیشکاری میں رکھ لیتا۔ مانا تنخواہ کم ہوتی ہے مگر اوپر کی آمدنی جانتے ہو کتنی ہوتی ہے، اللہ کی دین ہے، اور کیا کہوں۔ میں خدا جانے کیا کیا جھینکتا رہا۔ حبیب سنجیدگی سے سن رہا تھا، میرے کسی فقرے پر زیر لب مسکرا دیتا۔ جب میں اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تو اس نے کہا، بھائی سب کچھ عرض کروں گا، گھر تو چلو۔ تھوڑی دور چل کر اس کا مکان آ گیا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھے۔ حبیب کا ملازم لڑکا حسن بھی آ گیا۔ حبیب ابتدائی خاطر مدارات میں مشغول تھا اور میں اس کی علمی تباہی کا مرثیہ پڑھ پڑھ کر اسے کوس رہا تھا۔
بار بار یہی اعتراض میری طرف سے ہو رہا تھا کہ گریجویٹ ہو کر پان بیچنا علم کی سب سے بڑی توہین ہے، پھر ایک سید زادے کو تو کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ خاطر اور تواضع کے بعد جب حبیب بیٹھا تو کہنے لگا، پیارے دوست، پہلے میرا بھی یہی خیال تھا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ ایم اے کرنے کا میرا بھی ارادہ تھا، لیکن والد بزرگوار اچانک بیماری والد بزرگوار کی کیا ہونا چاہیے کی اچانک بیماری اور موت نے میری تمام اسکیم خاک میں ملا دی۔ والد صاحب کی تنخواہ کی بدولت میرے گھر کی زندگی تھی، اور اسی تنخواہ کے ایک حصے پر میری تعلیم کا بھی انحصار تھا۔ والد صاحب کی بیماری نے گھر کا اثاثہ ختم کیا، اور ان کی موت نے ہمیں معاشی زندگی کی فکر میں مبتلا کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بی اے کرنے کے بعد جب میں گھر آیا ہوں تو پھر یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا۔ ایک لطیفہ اور سناؤ۔ میرے والد کی دیرینہ تمنا تھی کہ اپنی زندگی ہی میں میرے سر صحرا دیکھتے۔ نامعلوم والد صاحب کو کس طرح احساس ہو گیا کہ وہ اس بیماری سے جاں بر نہ ہو سکیں گے، یعنی اس سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک دن والدہ سے کچھ باتیں ہوئیں اور چٹ منگنی پٹ گیا، لیجئے ہمارے گھر میں ایک شخص کا اور اضافہ ہو گیا۔ مسکراتے کیا ہو؟ میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس وقت شادی کی کیا تک ہے، مگر بھائی ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ والد بزرگوار نے بہو کو دیکھ لیا، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد کے انتقال سے مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں یونیورسٹی میں بہترین کھلاڑی تھا، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، باسکٹ بال وغیرہ کھیلوں میں پیش رہا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ میں کتابی تعلیم میں کسی سے پیچھے نہ تھا، اور باتیں بنانے میں تو میرا جواب ہی نہ تھا، لیکن چرب زبانی اور کتابی تعلیم دھری کی دھری رہ گئی جب انتہائی کوشش کے باوجود کہیں ملازمت نہ ملی۔ اور جب والدہ صاحبہ نے ایک دن کہا، بیٹا کل کھانے کو نہیں ہے، تو عمر میں پہلی بار پیر تلے کی زمین سرکنے کے معنی سمجھ میں آئے۔ پیر تلے کی زمین سرکنے کے معنی سمجھ میں، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اور عمر میں پہلی بار والد کی قدر و قیمت معلوم ہوئی۔ نئی نویلی بیوی کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ اس عمر میں کس کو اچھا پہننے اور اچھا کھانے کو جی نہیں چاہتا؟ مہینوں گھونگھٹ نہیں اٹھتا، یعنی بیوی جو ہے وہ کام کاج نہیں کرتی، بس گھر میں نخرے ہی دکھاتی رہتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا آخر میری بیوی بھی تو اسی دنیا کی ایک عورت ہے۔ میں اس کے سامنے جاتا تو جھینپتا ہوا، جب اس سے بات کرتا تو خفت کے ساتھ۔ سچ کہتا ہوں ظفر، میں نے اپنی بیوی کو ایک چھلا تک بنوا کر نہیں دیا تھا، مگر واہ، شریک کے حیات ہو تو ایسی کیا مجال جو کبھی شکایت کی ہو۔ ایک دن جب میں ملازمت کی تلاش میں دن بھر مارا مارا پھر کر نا امید واپس ہوا تو یہ ارادہ کر لیا کہ بس ایک نظر ماں اور بیوی کو دیکھ لوں، اور اس کے بعد شب کی اندھیری میں بیکار تعلیم یافتہ نوجوان کی اس سنت کو زندہ کروں جو وہ ریل کی پٹڑی کے نیچے ادا کرتے ہیں۔ مر جاؤں، ٹھیک ہے۔ یہی جذبات لے کر گھر آیا۔ جو کچھ روکھی روٹیاں گھر پر تھیں انہیں خوشی خوشی دنیا کی آخری نعمت سمجھ کر کھایا، پانی پیا۔ پھر جب سب اپنی اپنی جگہ سو رہے تھے، میں گھر والوں کو سوتا سمجھ کر تقریباً 12 بجے اپنی چارپائی سے اٹھا۔ عین اسی وقت رشیدہ چونکی، مجھے گھبرایا ہوا اٹھتے دیکھ کر بولی، خیریت ہے جی؟ ہے جی، کیسا ہے، یعنی کیسا دل چاہ رہا ہے آپ کا؟ چور کا دل ہی کتنا ہوتا ہے۔ میں اٹھتے پر چارپائی پر گر گیا۔ رشیدہ میرے پاس آئی، بولی، اس وقت کچھ گھبراتے ہوئے معلوم ہوتے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ اچھا تو ہوں، ہاں، نیند نہیں آ رہی ہے۔ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا، معلوم ہونے کی خوب کہی، میرا حال کسی سے چھپا تو ہے نہیں، اب تو کچھ اور ہی ارادہ ہے۔ اس نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، خودکشی۔ ہائے، تم خودکشی؟ مسلمان
اور حرام موت؟ یا اللہ، میں نے جواب دیا، رشیدہ کیا کروں، اللہ بھی تو مدد نہیں کرتا، رزق کے دروازے اس نے ہم پر تو بند کر دیے، تو اب سوائے خودکشی کے چارہ ہی کیا ہے؟ میری یہ بات سن کر رشیدہ نے کہا کہ کیا رزق کا ایک ہی دروازہ اللہ نے بنایا ہے، جس کا نام پڑھے لکھے لوگوں نے ملازمت رکھ لیا ہے، اور ملازمت بھی وہ جو اپنی خودداری کو بھینٹ چڑھا کر خوشامد اور چاپلوسی کے بل پر حاصل کی جائے، یا رشوت یا کسی کے دباؤ کے اثر سے ملے؟ پھر اگر کسی نہ کسی طرح مل بھی جائے تو جب تک اپنے افسر کی جا بے جا ہاں میں ہاں نہ ملائی جائے، جب تک صحیح و غلط کے امتیاز کو ختم کر کے افسر کی خوشنودی اپنا ایمان نہ بنا لیا جائے، اس کا نبھانا ممکن نہیں۔ وہی ملازمت جو انسان پر انسان کو خدائی کے کرتب سکھائے، اور اسی کے نہ ملنے پر یہ سمجھ لیا جائے کہ بس اللہ تعالیٰ نے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ مجھے حیرت تو یہ ہے کہ جو غیرت مند زمانے کی کشمکش سے گھبرا کر اپنے جسم کی خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کی وہ غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب وہ اپنے جسم کے اندر کے اس شریف انسان کو خوشامد، چاپلوسی، جھوٹ، فریب، غلامی کے دھار دار زہریلے تیروں سے چھید چھید کر اپنے ہاتھوں قتل کر دیتے ہیں، جس کا نام ضمیر ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، صحیح ہے، آپ اس کو پھر سے پڑھیے گا اور سنیے گا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ مجھے حیرت تو یہ ہے کہ جو غیرت مند زمانے کی کشمکش سے گھبرا کر اپنے جسم کی خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کی وہ غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب وہ اپنے جسم کے اندر کے اس شریف انسان کو خوشامد، چاپلوسی، جھوٹ، فریب، غلامی کے دھار دار زہریلے تیروں سے چھید چھید کر اپنے ہاتھوں قتل کر دیتے ہیں، جس کا نام ضمیر ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ ہنوز انتہائی صحیح کے باوجود ملازمت کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ ہنوز کا مطلب ابھی تک، انتہائی صحیح کا مطلب انتہائی کوشش کے باوجود ملازمت کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ دیکھو بھئی، یہ تو عجیب بات ہے، وہ ملازمت نہ ملنے پر خودکشی کرنے جا رہا ہے اور وہ شکر ادا کر رہی ہے کہ اچھا وہ ابھی تک ملازمت نہیں ملی۔ یہ رشیدہ کی پہلی طویل گفتگو تھی، ورنہ اس سے پہلے جی جی، ہاں، اچھا، ہوں اور ہاں کے علاوہ پورا فقرہ تک میں نے اس کی زبان سے نہیں سنا تھا۔ رشیدہ کی اس گفتگو سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر کا سویا ہوا انسان جاگنے کے لیے کروٹ بدلنے کو ہے۔ میں نے کہا، رشیدہ، اس میں شک نہیں کہ تم نے نہایت خوبصورتی سے ملازمت کی دکھتی ہوئی رگ پر انگلی تو رکھ دی، مگر یہ نہ بتایا کہ میں کیا کروں۔ تم دیکھتی ہو کہ میرے گھر کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اس عمر میں کون نہیں چاہتا کہ چار پیسے ہوں تو ذرا دل کے ارمان نکلیں۔ مجھے اپنے ارمانوں کا تو خیر اتنا خیال نہیں، لیکن تمہیں ان پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھتا ہوں تو میرے ضمیر کی کمزوریاں بار بار خودکشی پر اکسانے لگتی ہیں۔ آپ نے پھر خودکشی کا نام لیا؟ آپ خودکشی کا تو تصور ہی نہ کریں، وہ بھی میری وجہ سے۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ مجھے آپ کے گھر میں تکلیف ہے؟ ہیں میں ہے نہیں، یہ میں ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ موٹا جھوٹا کھانے پہننے کو مل جاتا ہے۔ پھر مجھے قرآن مجید کی وہ آیت کسی آن نہیں بھولتی جو بے سہاروں کے لیے بہترین سہارا ثابت ہوتی ہے۔ کاش کہ آپ عربی سے واقف ہوتے تو سن کر وجد میں آ جاتے۔ دیکھیے ترجمہ ہی کتنا حوصلہ افزا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے کوئی راہ پیدا فرمائے گا اور اس کو ان طریقوں سے روزی پہنچائے گا جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ رشیدہ نے اتنا کہا، اتنا کہہ کر مجھ پر نگاہیں گاڑ دیں۔ شاید وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس تقریر کا مجھ پر کیا اثر ہوا۔ ٹھیک ہے، کیا اثر ہوا؟ ظفر، اس وقت میری حالت اس طالب علم کی سی تھی جس کے اپنے مطالعے کی کوششیں سلب ہو گئی ہوں اور وہ ماسٹر کی پڑھائی کے رحم و کرم پر رہ گیا ہو۔ تمہیں یاد ہے ظفر، جب پروفیسر مجیب صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ طالب علموں کو اپنے پیر پر کھڑے ہونا چاہیے،
اور میں نے برجستہ کہا تھا کہ پیروں پر کھڑے ہونے سے بہتر ہاتھوں پر کھڑا ہونا ہے، اور جب مجھ سے اس کی تشریح کرائی گئی تو میں نے ہاتھوں پر کھڑے ہونے کے کیا کیا معنی پہنائے تھے۔ اور پھر مدتوں یونیورسٹی میں یہ کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ طالب علموں کو اپنے ہاتھوں پر کھڑا ہونا چاہیے، لیکن رشیدہ کے سامنے میری ساری منطق طاق نساں ہو گئی تھی، یعنی وہ میں بھول گیا تھا، ساری منطق، لاجک، سب باتیں بنانے کے اصول سب بھول گیا تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح پھر کہا، رشیدہ پھر آخر میں کیا کروں؟ کوئی چھوٹا موٹا روزگار کر لیجئے، لیکن روزگار کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور یہاں اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے نام کے سوا اور چاہیے کیا؟ میں آپ کو چند ٹکوں کا روزگار بتاؤں؟ اس نے یہ بولا بیوی نے، ٹھیک ہے، چند ٹکوں کا روزگار بتاؤں؟ بتاؤ۔ پان کی دکان رکھ لیجئے۔ پان کی دکان؟ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میری قیمت تمہاری نظر میں یہ ہے رشیدہ؟ آپ کی قیمت؟ رشیدہ نے فوراً جواب دیا، آپ کی قیمت تو میری نظر میں یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول منع نہ کرتے تو میں آپ کو سجدہ کرتی، لیکن آپ فرمائیں کہ پان کی دکان کرنے سے آپ کو وحشت کیوں ہو رہی ہے؟ ملازمت کرنے، رشوت لینے میں تو کوئی عار نہیں، افسر کی جا وہ بے جا اطاعت میں کوئی جھجک نہیں بلکہ فخر محسوس کرنا، لیکن عزت پر حرف اس میں آتا ہے کہ اپنے قوت بازو سے حلال روزی کمائی جائے۔ مدت ہوئی علامہ اقبال کا ایک شعر سنا تھا جو کچھ اس طرح سے تھا کہ لقمہ صالح تیرا صالح کند۔ آپ تو اقبال کے بے حد مداح ہیں، برائے خدا آپ مجھے بتائیں کہ اقبال کا صالح مرد وہ ہے جو حرام لقمے سے اپنے خون کو گدلا کرے، یا حلال روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا کر اس شعر پر جھوم جھوم جائے۔ اور شعر کیا ہے؟ وہ شعر سناتی ہے، اے طائر لاہوتی جس رزق سے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندے، لاہوتی کا مطلب خدا کا پرندہ۔ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے۔ ظفر میاں شاید تم ہنس پڑو، روشن خیالی کی وہ تمام گرما گرمی کافور ہو گئی جو یونیورسٹی کی پیداوار ہوتی ہے۔ سچ کہتا ہوں رشیدہ کے اس انداز نے میرے اندر کے سوتے ہوئے انسان کو جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ مجھے اپنی رگوں میں نیا خون دوڑتا محسوس ہوا، مجھے اپنے بازوؤں میں نئی طاقت ابھرتی معلوم ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن تم جانو ماحول کا اثر آسانی سے انسان کو اپنی حدود سے نکلنے نہیں دیتا۔ میں نے دبے ہوئے الفاظ میں کہا، مجھے تو پان بنانے آتے بھی نہیں۔ بولی، پان بنانے نہیں آتے، جیسے یہ بھی کوئی ایسا کام ہے جس کے سیکھنے کی ضرورت ہو۔ اللہ کا نام لے کر ایک ذرا سی جگہ میں بیٹھ جائیے، انتظام سب میرے ذمہ۔ بس آپ یہ کیجئے کہ پان پر کتھا چونا پوت پات کر گاہک کو دے دیجئے، اور گلوری بنانا کوئی کمال تو ہے نہیں، چٹکی بجاتے آتا ہے، اے لیجئے۔ یہ کہہ کر رشیدہ نے اپنا پاندان گھسیٹا، پان بنایا، لپیٹ کر مجھے دیا۔ میں نے مسکرا کر، واقعی مجھے اس وقت ذرا ہنسی آ گئی تھی، میں نے مسکرا کر پان لیا اور کہا، استاد یہ تو سب ٹھیک ہے مگر ہمت نہیں پڑتی۔ کہنے لگی، ہمت ومت تو سب پڑتی ہے، بس ذرا بگڑے ہوئے ماحول سے بھیڑنے اور لڑنے کی ضرورت ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ پان کی دکان کر لیں تو آپ بے روزگاری کے اس قلعے کو فتح کر لیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اخبار اور رسائل اور تقریروں میں بے روزگاری کے خلاف ڈھول پیٹنا اور بات ہے، اور کر کے دکھانا اور بات ہے۔ آپ کے پان کی دکان کرتے ہی دوسرے وہ تمام نوجوان وہ چھوٹے چھوٹے پیشوں کی طرف جھپٹ پڑیں گے جو اس وقت اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے خودکشی کی سوچ رہے ہوں گے۔ مانا کہ شروع میں کہیں گے، آہا آپ اور پان کی دکان، مگر یقین جانیں اگر تیسرے ہی دن خود آپ سے مشورہ نہ کریں تو میری زبان کاٹ لیجیے گا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنے نوجوانوں کی زندگی آپ کے اس معمولی اقدام سے سنور جائے گی، اور اس تقدم کا ثواب یعنی ابتدا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے گا۔ ظفر، سنا تو تم نے بھی ہے کہ ایک ایرانی نے عورت کے ادنیٰ اشارے سے پہاڑ کھود ڈالا تھا،
ٹھیک ہے، یہ کوئی واقعہ ہے پرانا، لیکن اس 14ویں صدی میں ایک مسلمان سیدانی کو ایک پیشے پر مرد کو ابھارتے نہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اب اپنی مثال دے رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت تھی کہ یہ میری وہی بیوی ہے جس کی زبان سے جی اور جی نہیں سے زیادہ میں نے نہیں سنا تھا۔ آج جو زبان کھلی تا مرد سخن نہ گفتہ باشد کی پوری تفسیر بن گئی، ٹھیک ہے، یہ کوئی مثال ہے اس میں نے ہار مان لی، رشیدہ سے وعدہ کر لیا، مذاق نہیں سچ مچ وعدہ کر لیا، اور جس ہمت اور جوش کے ساتھ وہ رات بسر کی، وہ دوسرے دن اسی جوش کے ساتھ ایک پٹارے میں دو ایک ڈھولی پان کتھے چونے کی کلیاں اور چھالیوں کی ڈلیاں رکھ کر اپنے خیال میں جہاد کرنے روانہ ہو گیا۔ میں تم کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ 2.5 روپے کا سامان بھی رشیدہ نے اپنے پاس سے منگوا کر مجھے گویا عنایت فرمایا تھا۔ دیکھیے آپ مسکرا رہے ہیں، ارے بھائی اس دن ساری دنیا مجھ پر ہنس رہی تھی۔ آہا حبیب صاحب السلام علیکم، اوہو آپ ہیں حضرت، بھائی کام تو خوب ہے مگر زیب نہیں دیتا۔ یہ اور اس قسم کے جملے میرے گرد و پیش سے چست کیے جا رہے تھے، اور میری یہ حالت تھی کہ گو پان بنانا نہیں آتا تھا مگر جیسے تیسے لپیٹ لپاٹ کر دیتا جا رہا تھا۔ شام کو جب اٹھا ہوں تو جیب اکنی دونی اور پیسوں سے بھری تھی، جا کر رشیدہ کی گود میں چھن سے ڈال دیے۔ وہ بیٹھی چھپ چھپ سروتا چلا رہی تھی، اپنے آگے ریزگاری پڑی دیکھ کر مجھ کو دیکھنے لگی۔ دوسرے دن پھر میں نے پان فروشی کی، دوسرے دن ہفتیوں یعنی جو لوگ جملے کس رہے تھے، اور آوازوں کی وہ زورا زاری تو نہ تھی مگر کچھ بھولے بھٹکے کسی وقت آ کر فقرہ چست کر جاتے تھے۔ ہفتہ عشرہ یعنی ایک ہفتہ یا 10 دن، عشرہ کا مطلب 10 دن کے بعد جب کوئی اس قسم کی بات کہتا تو میں خود اس کی ذہنیت پر ہنستا تھا۔ دیکھا ظفر، ہفتہ عشرہ میں کیا سے کیا ہو گیا میں، اور یہ اس لیے کہ دراصل چوتھے روز مشتاق نے چائے کی دکان رکھ لی تھی۔ اب یہ کوئی دوسرا نوجوان ہے جو بے روزگار تھا، اس نے بھی کیا کرا، ان کی دیکھا دیکھی چائے کی دکان کھول لی تھی، اور 7ویں روز ریحان نے پھل بیچنا شروع کر دیے تھے۔ وہ سائن بورڈ جس نے تم کو میری دکان کی طرف کھینچا، تیسرے مہینے میں نے بنوایا تھا، اور اس کی بنوائی میں 25 روپے خرچ کیے تھے۔ ان ذرا ذرا سے کاموں میں اللہ نے وہ برکت دی ہے کہ میں کیا عرض کروں۔ پہلے ہی رمضان میں حساب لگایا تو حیرت ہو گئی۔ شاندار دکان کے علاوہ اتنا روپیہ رشیدہ کی بکیا میں تھا۔ بکیا وہ جو تھیلی جو خواتین کے پاس ہوتی ہے جس میں وہ پیسے رکھتی ہیں، کہ 25 روپے زکوٰۃ کو نکلے۔ ہو زکوٰۃ کے 25 روپے نکل گئے، اور جہاں اکنی دونی کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں 25 روپے زکوٰۃ دے دی انہوں نے۔ مکان کی مرمت کرائی، گھر بھر کے کپڑے بنوائے، حسن کو اپنی مدد کے لیے دکان پر رکھ لیا، 15 روپے ماہانہ اسے دیتا ہوں۔ اور والدہ صاحبہ جنہوں نے میری اس دکان سے اختلاف کیا تھا، اب ان کا عالم ہے کہ ہر نماز کے بعد رشیدہ کی درازی عمر کی دعا کرتی ہیں، اور جب کوئی ان کی عمر کی خاتون آ کر اپنی بہو کی برائی کرتی ہے تو میری امی جان رشیدہ کو گلے لگا لیتی ہیں۔ ظفر، یہ ہے برگ سبز اس تحفہ درویش کی داستان۔ جس دن چاہتا ہوں دکان جاتا ہوں، جس دن جی چاہتا ہے سیر کرتا ہوں، کسی کا غلام نہیں، کسی کی دھونس نہیں، آزاد پیشہ، بس ایک اللہ کا ڈر ہے جس نے مجھے توفیق بخشی کہ عقل حلال کا مطلب حلال روزی کمانا، عقل عربی کا لفظ ہے، عقل حلال روزی کمانے کی طرف متوجہ ہوں۔ ملازمت میں یہ مزے کہاں، تم تو واقف ہی ہو، بھگت ہی رہے ہوگے۔ حبیب نے اپنی آپ بیتی ختم کر دی، میں نے سن کر لمبی سانس لی۔ دل کی بات تو یہ ہے کہ مجھے حبیب کی زندگی پر رشک آ رہا تھا۔ بہت خوب، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے کہانی ختم ہوئی، اور رشک آ رہا تھا پر مصنف نے جو کہانی کا راوی ہے، بیان کرنے والا ہے، اس نے رشک آنے پر کہانی کا اختتام کیا۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگرچہ کہ جملے اس میں تھوڑے بڑے بڑے جملے تھے، اور جو بنت تھی وہ کہانی اور عام کہانی سے ہٹ کر عام زندگی میں بولے جانے والے جملے جو ہے وہ ہیں، لیکن اردو پرانے زمانے کی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کہانی کو سوچیں کہ یہ کب واقع ہو رہا ہوگا تو آج سے
100 سال پہلے کسی گھر میں، کسی دہلی میں، کسی لکھنؤ میں، کسی گھرانے کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور اسی ٹکسالی زبان یا اسی پرانی زبان کے جملے، محاورے، فارسی کے محاورے استعمال ہوئے ہیں اس کہانی میں۔ میں نے کوشش کی کہ بہت روانی سے اس کو پڑھوں، کیونکہ روانی ہی میں اس کی بنت کا جو ہے وہ مزہ ہے۔ اگر میں اس کو بہت سلو پڑھوں تو پھر شاید وہ جو چاشنی ہے زبان کی وہ اس کہانی سے آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ پہلے ہم چلتے ہیں اس کے سوالات اور جوابات کی طرف، پھر آخر میں انشاءاللہ ہم اس کہانی پر تبصرہ بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ ہے جناب کہانی کے سوالات۔ سوالات آپ کو کاپی میں اتارنے ہیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جوابات آپ پڑھ لیں، لیکن دیکھ کر نہ لکھیں، بلکہ جوابات اپنے زبان میں خود سے اپنی سوچ کے مطابق اس کا جواب لکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بالکل الفاظ کی نقل کریں گے تو آپ کو نہ تو خیال لکھنا آئے گا اور نہ ہی آپ کا ڈکٹیشن امپروو ہوگا۔ املا اور غلطی اور لفظوں کو سیٹ کرنا آپ کو نہیں آئے گا۔ یہ اچھا موقع ہے کہ آپ جب کہانی کے سوال جواب کریں تو سوال آپ دیکھ کے لکھا کریں اور جواب اپنے الفاظ میں خود لکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو اپنے خیال کا، اپنی سوچ کا اظہار کرنے کا بار بار موقع ملے، اور یہی وہ ٹریننگ ہے کہ جس سے گزر کر آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے خیالات کو لفظ میں لکھ کر بیان کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، عقل مندی اور کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں اسے بہت اچھی طریقے سے یا تو بول کر یا پھر لکھ کر بیان کرنا آپ کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت آج کل بہت کم لوگوں میں ہے۔ آپ ان کہانیوں کے کام کرنے کے دوران اپنی اس صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے، اس کے نیچے 4 جواب ہیں، 4 میں سے کون سا جواب درست ہے، وہ درست سوال اتارنا ہے اور درست جواب آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ ویڈیو روک کر آپ ایم سی کیوز اتار سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا جواب اتار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 10 ایم سی کیوز ہیں اس میں۔ اس کے بعد خالی جگہیں آتی ہیں۔ خالی جگہ میں آپ کو مناسب لفظ لکھ کے جملہ سیٹ کرنا ہے، اور ایک ہی لفظ آ سکتا ہے اس خالی جگہ میں، ایک سے زیادہ الفاظ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن 10ویں خالی جگہ جو ہے اس میں 2 لفظ آپ کو ڈھونڈنے۔ حبیب کی کامیابی دیکھ کر ڈیش نے چائے کی دکان اور ڈیش نے پھلوں کی دکان۔ تو مجھے تو مشتاق یاد رہ گیا ہے، اور کون تھا جس نے پھلوں کی دکان کھولی تھی وہ آپ دوبارہ سے دیکھیے گا اس کو، پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ جملے آپ کو غلط دیں گے اور آپ کو وہ جملہ صحیح کرنا ہوگا۔ یہ غلط جملہ ہے، رابی پان کی دکان پر پان کھانے کے لیے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پان کھانے نہیں گیا تھا، اس نے تو دور سے بورڈ دیکھا تھا، اور بورڈ کو اس نے دیکھ کر متاثر ہو کر وہ دیکھنے یہ گیا تھا کہ بھئی کون ایسا شخص ہے کہ جو اتنا ادبی قسم کا جملہ لکھ کر اپنی پان کی دکان چلا رہا ہے۔ تو یہ آپ اس کو سوالات دیکھتے جائیے، جملے غلط ہیں اور ان غلط جملوں کو درست کر کے آپ لکھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ظفر حبیب کی کہانی سن کر بہت خوش ہوا۔ کہانی سن کر خوش ہوا، کہہ سکتے ہیں خوش ہوا، لیکن لفظ خوش استعمال نہیں کیا، اس کو رشک آیا۔ حبیب کی کہانی سن کر اس کو حبیب پر رشک آیا۔ ٹھیک ہے، برگ سبز سے مراد درخت کا پتا ہے؟ کیا برگ سبز سے مراد درخت کا پتا؟ نہیں، برگ سبز سے مراد پان کا پتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی جناب ہماری کہانی کمپریہنشن سوال جواب۔ آئیے اب اس کہانی کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ تمام اساتذہ جو اس کہانی کو پڑھائیں گے ان کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس لہجے میں کہانی بیان کی گئی ہے کوشش کریں کہ اسی لہجے کو امپروو کرنے کے لیے، اسی لہجے کو اختیار کرنے کے لیے بچوں پر زور دیجیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کہانی کے جو مثبت پہلو ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک سیکنڈ اوپینین، کیونکہ سب لوگ صرف پڑھ لکھ کر نوکری کرنا چاہتے ہیں
اور نوکری کے علاوہ ان کے ذہن میں اور کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا اس خاتون نے بڑے اچھے انداز سے دلائل دے کر ایک دوسری رائے کو اہمیت دینا، یعنی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اپنی عقل کو دوڑا کر کہ اس مسئلے کو حل کس راستے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کہانی میں بہت سارے پہلو ہیں، انسانی جذبات ہیں، خودکشی کا خیال ہے، ٹھیک ہے، اور خودکشی کا خیال کیوں ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امنگ ہے نئے زندگی کو استوار کرنے کے لیے، پھر سے کوشش کا جذبہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ پرانی باتیں بھی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف جو ہے وہ پرانی باتیں یاد کر رہا ہے۔ وہاں اس نے یونیورسٹی کے اندر ایک کمپٹیشن جو ہے وہ، جب استاد نے کہا تھا کہ نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے، تو اس نے کہا تھا نہیں، پیروں پر نہیں، اپنے ہاتھوں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور جب کہا گیا کہ اس بات کی تشریح کریں، تو اس نے لاجک لگا کر، منطق، دلائل، واقعات سنا کر اس نے پیروں کے بجائے ہاتھوں پر کھڑا ہونے کو جو ہے وہ پروف کیا۔ بہت ڈفرینٹ پہلو ہیں اس کہانی کے اندر، اور عورت کا گھر کے اندر خاموش رہنا، اور پھر ہمت کا پہاڑ ہونا، اور نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے ہمت ہو بلکہ وہ اپنے شوہر کو بھی ہمت دے سکے، اس کا تذکرہ بھی اس کہانی میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کیسے ایک پڑھا لکھا شخص ایک ادنا کام پر راضی ہو جائے، اور کیسے وہ اپنے اس بات پر قابو پا لے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ عام طور پر ہمیں یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگ زیادہ دن نہیں کہتے، تھوڑے دن کہتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگ کہنا بھول جاتے ہیں، اور آپ کو لوگوں کے کہنے کے جو پریشر ہے اس سے جب آپ نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے کامیابی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کہانی کے اندر باؤنڈریز ہیں بہت، لیکن آپ باؤنڈریز کو کراس کر سکتے ہیں، کہانی بہت پھیل جائے گی، اس لیے کہ اس میں بہت سارے کیریکٹر ہیں، والد ہیں، ان کا انتقال ہوا کیسے ہوا، اور جو ہے وہ کھیلوں میں اس نے حصہ لیا، والی بال، کرکٹ، یہ بھی ایک پورا جو ہے وہ خیال کا ایک پورا سمندر ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو راوی ہے جس کا نام ظفر ہے، یہ بھی ایک کیریکٹر ہے، یہ کیسے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ بنا، اور کیسے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ تو اس کہانی میں آپ ڈسکشن کے دوران مختلف پہلوؤں سے جو کیریکٹرز آئے ہیں ان کی پچھلی زندگی کو بھی اور ان کی اگلی زندگی کو بھی آپ کہانی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور آخری کے اندر جو ظفر نے رش کیا اس کی زندگی پر، اور اس نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا کہ وہ کس طرح سے جا بے جا جو احکامات ہیں اوپر والوں کے، اور خوش کرنا ہے، اور رشوت ہے، اور انسان کو کنٹرول کرنا ہے، اس جنجال میں اسے اپنے آپ کو پھنسا ہونا، اور حبیب کو اس سارے جال سے باہر نکل کر آزادانہ زندگی گزارنا، ان دونوں کو کمپیئر کر کے اسے اپنی زندگی کے بجائے حبیب کی زندگی پر رشک آنا شروع ہو گیا۔ اس کو بھی ہم موضوع بنا کر کلاس روم میں بات چیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔